أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا چنانچہ تم میں سے ایک گروہ کافر ہو گیا اور تم میں سے ایک گروہ مومن ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین اندازے سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو کیا ہی خوب صورتیں بنائی ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اور اللہ تو سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل کیا آپ کے پاس پہلے کفر کرنے والے لوگوں کی خبریں پہنچی ہیں کہ انہوں نے ان کے برے کرتوت کی وجہ سے دردناک عذاب کا مزہ چکھا اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب اور ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس جب ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا. واستغنى اللہ واللہ غنی حمید اور اللہ بے نیاز ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تمام طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہاری ساری کرتوت بتلائی جائیں گی اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن اس دن جس دن وہ تم سب کو جمع کر دے گا، ایک ایسے دن جس دن ہار اور جیت کا دن ہوگا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سورہ تغابن ہے اور سورہ مسبحات جو ہے اس کے شروع میں تعارف ہوا تھا مسبحات صورتوں کا کہ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح سے کری ہے، سبح للہ یا یسبح للہ سے. ان مسبحات کی آخری صورت ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ہیں تقریباً تمام مضامین
پچھلی صورتوں کے اندر تفصیل سے آ گئے ہیں۔ جو باتیں آئی ہیں اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو بحث کیا ہے، جن باتوں کو بیان کیا ہے، وہ تقریباً تمام باتیں پچھلی صورتوں میں بہت تفصیل سے آئی ہیں۔ یہ صورت بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس اسلوب کے اندر نازل فرمائی ہے، حالانکہ یہ مدنی صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس کا اسلوب وہ ہے جو خاص طور پر مکی صورتوں کا ہوا کرتا ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر یقین کامل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار، اور آخرت کے دن کو ماننا کہ ایک دن ہوگا جس دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو خاص طور پر بنیادی مضامین اس صورت کے بھی 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اب اس صورت کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح سے شروع فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور تسبیح کے تعلق سے کئی مرتبہ بات آ چکی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام تر مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو ان کی تسبیح کا طریقہ سکھلا دیا ہے، تسبیح کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ جو مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ان کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ان کو سکھا دیا ہے۔ اب کسی انسان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق بحث سے نہیں ہے، کسی انسان کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو اپنی تسبیح کا طریقہ بتلا دیا کہ کس طرح سے اللہ کی تسبیح مخلوقات کو بیان کرنا ہے۔ اب ایمان والے کو بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ وہ تمام تر چیزیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، یعنی وہ جو اچھائی اور برائی کے اندر جو اعضاء اس کے استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ ہے، اس کا دونوں طرح سے انسان استعمال کر سکتا ہے، کان ہے دونوں طرح سے استعمال کر سکتا ہے، زبان ہے دونوں طرح سے اچھائی اور برائی میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ اچھائی کے اندر اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کے اندر ہی اس کو شمار ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تمام چیزیں، جو تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 2 جماعتوں میں منقسم ہو گئے، ایک تو مؤمن اور ایک کافر۔ تم میں سے ایک گروہ وہ ہے جس نے کفر کیا، اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے باغی اور بغاوت کا اعلان، اللہ رب العالمین سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ لوگ جو کفر اختیار کرنے والے تھے کافر ہو گئے۔ اور تم میں سے ایک گروہ وہ جو مومن ہے، یعنی جس نے اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھا، شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کری، یہ گروہ مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر انسان کے ہر عمل کا خوب علم ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ فیصلہ بھی کرے گا۔ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا ٹھیک اندازے سے، بہترین طریقے سے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیا ہی خوب صورتیں بنائی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے چند مقامات پر اپنی جو تخلیق کا ذکر فرمایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، چوپایوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، بڑے بڑے دریاؤں کو بنایا، بڑی بڑی مخلوقات کو بنایا، وہیں اللہ رب العالمین نے انسان کی صورت کا بھی ذکر فرمایا، ایک یہاں پر اور دوسری جگہ پر۔ مثال کے طور پر بہت مشہور آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر، اس آیت کو سامنے رکھ کر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان خوبصورت ہے، ہر انسان خوبصورت ہے، اللہ کی تخلیق بدصورت نہیں ہو سکتی، اللہ کی تخلیق خوبصورت ہے۔ یہ لوگوں کے پیمانے، لوگوں کے کرائیٹیریا ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے، لوگوں کے اپنے عادت و اطوار کے اعتبار سے لوگوں نے بنا رکھا ہے کون بدصورت کون خوبصورت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے، کوئی کسی کو خوبصورت نظر آ رہا ہے، کوئی انسان کسی کو اچھا لگ رہا ہے، وہی انسان جو ایک انسان کو، ایک بندے کو خوبصورت دکھ رہا ہے یا خوبصورت نظر آ رہا ہے، کسی دوسرے انسان کو بدصورت نظر آتا ہے، یا اس کے کرائیٹیریا کے اعتبار سے، اس کے پیمانے کے اعتبار سے وہ خوبصورتی کے سانچے میں نہیں اترتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان کا پیمانہ ہے، انسان کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے
تمام انسان کو خوبصورت بنایا۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعریف کری ہے اور یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میری صورت بھی، جس طرح میری صورت اچھی ہے اسی طرح میری سیرت بھی اچھی بنا دے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے، کہ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے حسین بنایا ہے، تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، تو نے مجھے اچھا بنایا ہے دکھنے میں، فحسن خلقی، اسی طرح خوبصورت میرے اخلاق بھی بنا دے، جس طرح میرا ظاہر خوبصورت ہے اسی طرح میرا باطن بھی خوبصورت بنا دے۔ تو لہذا ہر انسان خوبصورت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اللہ نے کسی انسان کو بدصورت پیدا نہیں کیا، لہذا کوئی انسان بھی بدصورت نہیں ہے، اس لیے کسی انسان کو بدصورت کہنا اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی مکروہ عمل یا چھوٹا موٹا خلاف تقوی عمل ہے، فرمایا جائز نہیں ہے کسی انسان کو بدصورت کہنا، اسی لیے خاص طور پر ان موقعوں پر، بہرحال یہ تو عام طور پر انسان نہیں کہتا ہے، لیکن عام طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رشتے ناتوں کے اندر اگر کسی انسان نے کسی کا رشتہ کسی لڑکی سے لگ رہا ہے یا کسی لڑکے سے رشتہ لگ رہا ہے، تو اگر ان کو نہیں پسند آیا، اگر وہ لڑکی اچھی نہیں لگی یا وہ لڑکا اچھا نہیں لگا، تو علماء فرماتے ہیں ان آیات کے تحت کہ اس طرح سے ان کو جواب دے دیا جائے کہ اس کے چہرے کے اوپر بات نہیں آئے، اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کے اوپر بات نہیں آئے، کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں آئی ہے یا وہ لڑکا لڑکی والوں کو پسند نہیں آیا ہے، دوسرے کئی سارے قطار میں لگے ہوں گے جو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، ہماری آنکھوں کے اندر ہماری آنکھوں نے وہ خوبصورتی نہیں دیکھی جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ وہ خوبصورتی کسی اور کو دکھا دے، تو لہذا پسند نہیں ہے تو انکار کرنے کی بالکل گنجائش ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو پسند ہو وہاں نکاح کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز پسند نہیں ہے، چہرہ اگر اچھا نہیں ہے ڈائریکٹ اسی کے بات کہہ کر کے انکار کر دیا، یہ بالکل قطعاً خلاف شریعت ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام میں سے صحابی کا واقعہ بھی ہے، اس واقعے کا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے، اس کے پس منظر کے اندر یہ بات ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو کہہ دینا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، اس اعتبار سے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، ہمارے بیٹے کا لائق نہیں ہے، یا اسی طریقے سے لڑکی والے کہہ دیں، تو یہ چیز بہتر اور مناسب نہیں ہے، بلکہ اس انداز سے جواب دے دیا جائے کہ بات بھی ہو جائے اور کسی سامنے والے کو برا بھی نہ لگے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ کی مخلوق اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان ہی خوبصورت نہیں ہے، جو اشرف ہے، جو اکمل ہے، جو اکرم ہے، تمام طرح کے معاملات، تمام طرح کا اکرام، تمام طرح کا اعزاز، تمام طرح کے معاملات انسان کے ساتھ ہے، اگر یہ خوبصورت نہیں ہے پھر کون خوبصورت ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن لوگوں کے پیمانے اپنے الگ الگ ہیں، لوگوں کے پیمانے الگ ہیں، لوگوں کے نظریے الگ ہیں، لوگوں کی سوچ الگ ہے، اس لیے اگر کوئی انسان اگر بظاہر ہمیں بدصورت نظر آ رہا ہے یا بظاہر ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے نہیں اللہ رب العالمین نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، مجھے اس کی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی خوبصورت ہے، اور خاص طور پہ انسان کے بارے میں کہا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، فَأَحْسَن بہترین، خوبصورتی میں بھی احسن استعمال کیا، حسن سے بھی بڑی ہوئی چیز احسن، کیا بہترین اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری شکلیں بنائیں تو کیا ہی خوب شکلیں بنائی ہیں، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو، اللہ دلوں کے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر آنکھ سے اللہ سوال کرے گا، ہر دل سے اللہ سوال کرے گا کہ کہاں کہاں پر ڈنڈی ماری ہے، کہاں کہاں پر چوری کری، کیونکہ یہ آنکھ کی خیانت، دل کی خیانت، یہ ساری چیزیں انسان تو چھپا سکتا ہے، جیسا فرمایا واللہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ چھپاتے ہو، چھپانے کا مطلب انسان سے چھپا لیتا ہے، بہت سے موقعوں پر گناہ کرنے کو انسان تو چھپا لیتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا،
انسان انسان کے سامنے اچھا بھلا پارسا بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں بن سکتا۔ اللہ کے سامنے وہ کھلی کتاب ہے، وہ جیسا ہے ویسا اللہ دیکھ رہا ہے، جیسا کام وہ کر رہا ہے اللہ کو خوب علم ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آپ کے پاس ان لوگوں کی خبر پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، یا وہ قومیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا انبیاء اکرام علیہم السلام کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کی دشمنی کے در پر ہو جانے کی وجہ سے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے مزہ چکھا ان کی بری کرتوت کا، دنیا کے اندر بھی مزہ چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر جب ان کے پاس آئے تو کہا ابشر یہدوننا، یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو، کسی بھی داعی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کسی بھی داعی کو اگر کوئی شخص دعوت دے رہا ہے تو عام طور پہ شیطان یہ کرتا ہے کہ کوئی داعی ہے کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے تو اس داعی کی دوسری برائیاں یا اس داعی کے دوسرے گناہ شیطان سامنے لا دیتا ہے، کیونکہ شیطان کے بارے میں علماء کے انبیاء اور اولیاء کے سامنے اکھاڑے میں اترا ہے، انبیاء اور اولیاء سے جنگ لڑی ہے اس نے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تو معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، وہ تو گناہوں سے بچ گئے۔ کئی ولیوں کی ولایت اس نے سلب کروا لی، کئی ولیوں کی ولایت، یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شیطان کے فتنے سے محفوظ ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے فتنے سے پناہ چاہتے تھے۔ ہم تعوذ کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اس لیے بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مسنون عمل ہے، یعنی تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھ لینا سنت ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے یہ واجب ہے، یعنی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تلاوت سے پہلے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ واجب ہے، اگر کسی نے ترک کر دیا بغیر اعوذ باللہ کے اگر قرآن شریف پڑھنے لگ گیا تو اس کو گناہ ملے گا واجب کو چھوڑ دینے کا۔ اور الحمدللہ ہمارے عام ماحول یہی ہے کہ واجب ہی سمجھتے ہیں اس کو، کہ ایک تصور بھی نہیں ہوتا ہے کوئی انسان بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ قرآن پڑھنے لگ جائے، تو اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ داعی جب کوئی بات لے کر آ رہا ہے، کوئی بھی ایک حق بات، ایمانداری والی بات، انصاف والی بات، شریعت کی بات، فٹاک سے دوسرا گناہ سامنے لے کر آ جاتا ہے، اس داعی کا دوسرا گناہ سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ حالانکہ دعوت کا تعلق بات پچھلی دو تین رکوع کے پہلے آئی تھی، جب یہ کہا گیا تھا کہ اے لوگوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اس کا تعلق اصل میں دعوے اور دعوت دونوں کا جو فرق ہے اس کو بیان کیا گیا تھا، کہ وہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی تھی کہ اللہ نے دعویٰ کرنے کا منع کیا ہے، یعنی جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ مت کرو، بلکہ دعوت دینے کا منع نہیں کیا کہ جو عمل تمہاری زندگی میں نہیں ہے اس کی دعوت بھی مت دو، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ دعوت تو ہر اس عمل کی دی جائے گی جو انسان کی زندگی میں ہے اس کی بھی، تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی بھی، تاکہ وہ اس کی زندگی میں آ جائے۔ تو شیطان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ داعی کے کوئی سی بات ہے، اچھی بات اگر ہے تو وہ پیچھے سے ایک گناہ سامنے لے کر آ جاتا ہے، یہ مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے، فلاں وقت تو میں نے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، یا یہ جو میرے کو روزے کی دعوت دے رہا ہے فلاں وقت تو میں نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ نماز کی دعوت دینا ایک الگ مستقل عمل ہے، اور جھوٹ بولنا ایک مستقل گناہ ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن یہ نماز کی جو دعوت دے رہا ہے تو یہ ایک ذمہ داری کے اعتبار سے دعوت دینے کا ثواب اس کو یقیناً ملے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ایک عمل کسی انسان نے کرا ہے اگر اور دوسرا عمل اگر چھوڑ دیا ہے تو سارے اعمال ہی جو ہے بیکار ہو جائیں گے، بلکہ ہر عمل کا اللہ رب العالمین نے الگ الگ مستقل ثواب رکھا ہے، مستقل ذمہ داریاں رکھی ہے۔ کہ شیطان نے کرا کہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو لگا عشاء بھی چھوڑ دو، بھائی میں تو پوری 5 ٹائم کی پڑھوں گا تب پڑھوں گا، یہ بھی شیطان کا نورانی داؤ ہے۔ نورانی شیطان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے ہزاروں نورانی داؤ ہیں، بعض روایت میں 70,000 تک کا ذکر ہے کہ نورانی داؤ ہیں، یعنی یہ وہ داؤ ہیں کہ جس کو شیطان اچھا بتا کر پیش کرتا ہے۔ جو ایسے داؤ ہیں جو تو عام طور پہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ داؤ ہیں شیطان کے، لیکن وہ نورانی داؤ ان کو کہیں گے جو انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے اور اس کو پاکیزہ سمجھتا ہے اور اس کے اندر وہ لگ جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تلبیس ابلیس جو اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کو بھی ہمیں مطالعے میں رکھنا چاہیے۔
کہ کس طرح سے شیطان کی مکاری، شیطان کی تلبیس جو ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. جس مقام اور جس مرتبے کا انسان ہے، اللہ کی نظر میں اس کا جو مقام مرتبہ ہے، دنیا کی نظر میں اس کا جو مقام مرتبہ ہے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے شیطان جو ہے ڈورے ڈالتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کا جو مقام، دنیا کی نظر کے مقام، دنیا کی نظر کا اس کا اسٹیٹس، اس کو بھی سامنے رکھ کر کے شیطان اس کو بہکاتا ہے. تو یہ شیطان کا نورانی داؤ ہے کہ کوئی دائی اگر آیا، دین کی دعوت دی، پھٹاک سے اس کا دوسرا گناہ سامنے لے کر آ گئے. اور وہ جو دعوت دے کر آیا وہ قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی. اب اس کے دل میں اس سے بدگمانی پیدا ہو گئی، کوئی تم بڑی بڑی باتیں کرو، تمہاری زندگی کے اندر دین ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے شیطان یہ باتیں دماغ میں لگا دیتا ہے، دماغ میں بٹھا دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں فقالوا ابشر یہدوننا، یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا. اور یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر عمر کے اندر کم ہے، کسی بڑے کو اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، بہرحال یہ بڑوں کو ادب کے دائرے میں کہا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ ایک دم سے منہ اٹھا کے کچھ بھی کہہ دیا، لیکن بڑوں کو اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے تو وہ ماننے کو راضی ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عمر ان کے آڑے آ جاتی ہے. ان کو لگتا ہے بچہ ہمیں کیا دین کی بات سکھائے گا، یہ ہمیں کیا دین کی بات سکھائے گا، ارے ہم تو فلاں ہیں، ہم نے یہ تجربے کرے، ہم نے یہ کرا، ہم نے وہ کرا. ایک عمر کا زیادہ ہو جانا بھی ہدایت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے علم کا زیادہ ہو جانا، یعنی کسی بڑے کسی ایسے شخص کو جو علم کے اندر زیادہ، اس کو اگر بتا دی کوئی غلطی یا اس کو اگر ٹوک دیا اگر، تو وہ بھی جو ہے چراغ پا ہو جاتا ہے، اس کے بھی جو تیوریاں چڑھ جاتی ہے. اور تم ہم کو بتاؤ گے، ارے تمہیں کیا پتا ہے، ہم نے اتنے وقت دین کے اندر لگا دیا، اتنا وقت دین پڑھنے میں لگا دیا، اتنا وقت دین پڑھانے میں لگا دیا. بھائی دین پڑھانا بالکل ہے، ہم اس سے کہاں انکار کر رہے ہیں، عمر کا تجربہ ہے، عمر زیادہ، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن بات صرف دین کی ہے، بات صرف ہدایت کی ہے کہ یہ بات ہے، اور اس کے اندر کوئی شریعت نے قید نہیں لگائے کہ بڑا چھوٹا جو ہے بڑے کو نہیں بول سکتا، کم علم والا زیادہ علم والے کو نہیں بول سکتا. ہاں ضرور ہے کہ اگر آدمی علم میں کم ہے، عمر میں کم ہے، تجربے میں کم ہے، تو اس اعتبار سے ادب کے دائرے کے اندر وہ بات بتائے، ادب کے دائرے کے اندر. تو جب کوئی چھوٹا، چاہے علم میں، عمر میں، تجربے میں چھوٹا اگر کسی بڑے کو بتا رہا ہے، تو وہاں بھی یہ چیز ہدایت میں رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ انسان، کیونکہ اب اشرون میں عربی قاعدے کے اعتبار سے بھی یہ باتیں خاص طور پر نبی کا انہوں نے کہا کہ یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا، کیونکہ نبی کو سمجھتے ہمارے جیسا ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتی ہے، بیوی بچے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ہے، تو یہ ہمیں کیا ہدایت دے گا. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ طنز جو ہے کسی انسان کے اوپر کرنا کہ بھئی یہ ہمیں کیا سکھلائے گا، یہ ہمیں کیا بتلائے گا، یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ پر طنز کیا کرتے تھے. انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ کو حقارت سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمیں کیا ہدایت دیں گے، تو ہم ہی میں سے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں. لہذا اگر دین کی بات ہے تو چاہے چھوٹا کہہ رہا ہو یا بڑا کہہ رہا ہو، عامی کہہ رہا ہو یا عالم کہہ رہا ہو، مالدار کہہ رہا ہو یا غریب کہہ رہا ہو، اس بات کو قبول کیا جائے گا تاکہ ہماری زندگی کے اندر وہ چیز آ جائے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے. فرمایا کہ یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا. فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، چنانچہ جنہوں نے کفر کیا تو انہوں نے پیٹ پھیر لی، اعراض کر لیا، اور اس کے بعد ان نبی کی بات نہیں مانی. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو اللہ کی ضرورت ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ بے نیاز ہے، تمام طرح کی تعریف اسی کے لیے ہیں. اب یہ وہ آیت ہے کہ عام طور پہ آج بھی بہت سے لوگ اور ایمان والے تو الحمدللہ ایسا سوچتے نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر، یعنی عمل کرتے وقت، کوئی کام کرتے وقت گویا کہ یہ بھول جاتے ہیں یا یہ غفلت آ جاتی ہے کہ ہمیں اٹھایا بھی جائے گا. بھولتے تو بہرحال نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والے کے عقائد میں سے ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، جو ہمیں آمنت باللہ کرنے پڑتے ہیں نا ایمان مفصل کے اندر، اس میں بھی یہی بات ہے. اور اسی طرح کے ایمانیات میں سے ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا مسلمان ہی نہیں بچتا ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں. تو الحمدللہ ایمان والا اس کا انکار تو نہیں کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ، لیکن غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے گناہ کرتے وقت، غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے غلطی کرتے وقت، کہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ مجھے نہیں اٹھایا جائے گا. حالانکہ ڈائریکٹ نہیں بولتا ہے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کا یقین ہے کامل اس بات کے اوپر کہ اگر کسی نے کسی انسان کی تھوڑی سی زمین بھی ہڑپ لی دنیا کے اندر، اللہ ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا. اگر اس بات پہ یقین کامل ہے اور غفلت کا پردہ نہیں ہے تو کوئی انسان کسی کی 1 انچ زمین نہیں ہڑپے گا.
اگر کسی انسان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بے سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری کے درمیان بھی اللہ فیصلہ کرائے گا، اور اس لیے کرائے گا تاکہ دنیا میں کوئی انسان مغالطے میں نہ رہے کہ کسی نے جو ہے بیوی کا حق مار لیا، مہر کھا گئے مثال کے طور پہ بیوی کیوں کہا گیا، تو چھوٹی موٹی باتیں چلتا ہے۔ اللہ وہاں بیوی اور شوہر کو ظالم اور مظلوم کے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا، کیونکہ اللہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ این یبعثوا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے انسان نے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد بہن کا حق کھا لیا، ٹھیک ہے بہن ہے، شرما شرمی میں نہیں بولی وہ، لیکن اللہ اس بھائی کو اور اس بہن کو ظالم اور مظلوم کے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا، اس لیے کہ این یبعثوا، اللہ اٹھائے گا۔ تو غفلت کا پردہ پڑ، کسی انسان کو چانٹا مار دیا، بیچارہ مظلوم تھا، ٹھیک ہے بدلہ نہیں لے سکا، بڑے خوش ہو گئے، بڑے ترم خواہ ہو گئے، بڑے دادا بہادر ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں بدلہ لینے کی، لیکن اللہ اٹھائے گا۔ تو این یبعثوا، یہ مارنے والا اور مار کھانے والا ظالم اور مظلوم کے کٹ گھڑے میں کھڑے رہیں گے اور اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو اسی طریقے سے کئی سارے معاملات ہیں، یہ کرتے وقت انسان کے دماغ پہ، ایمان والے کے غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایمان تو ہے الحمدللہ، عقیدہ بھی ایک اللہ اٹھائے گا، لیکن غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان وہ کام کر جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کا پردہ نہیں پڑے اور یہ خرابیاں نہیں ہیں، اسی لیے اس کا استحضار ہے کہ تمام طرح کی وعید، یعنی اللہ کوئی گناہ کرنے پر کیا سزا دے گا اور اللہ کو نیکی کرنے پر کیا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوگا، وعدے، یعنی وعدے اور وعید ہر وقت سامنے ہوں، اس کا استحضار ہو کہ یہ کام کرنے پر اللہ کیا دے گا اور یہ کام نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا وعید اور کیا پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کافر یہ گمان کرتے ہیں، کافر تو ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ نہیں اٹھایا جائے گا، جو وہ لوگ ہیں جو ناستک ہیں خاص طور پہ، یا ایسے لوگ جن کا عقیدہ نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ تو انکار کرتے ہیں، لیکن ایمان والے انکار تو الحمدللہ نہیں کرتا ہے، لیکن غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کا پردہ ظاہر ہوتا ہے گناہ کرتے وقت، اس کا عمل بتاتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ شاید مجھے نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو کہا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا وربی، بلا بھی تاکید کا لفظ عربی قاعدے کے اعتبار سے، وربی اور قسم کا لفظ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کیوں نہیں، ہرگز میرے رب کی قسم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا قل، اور قل یہ آرڈر کی فارم ہے، امر کا صیغہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن، اور لتبعثن میں بھی نون تاکید، وہ بھی عربی قاعدے کے اعتبار تاکید کے لیے، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہے گا، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور آخرت کا دن عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کوئی ایک دن ہونا چاہیے فیصلے کا۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے کسی کی زمین ہڑپ لی اور وہ بیچارہ مظلوم تھا، وہ تو صبر کر کے رہ گیا، خاموش ہو گیا، اس میں طاقت نہیں تھی کہ کسی انسان کی زمین، وہ اپنی زمین واپس لے لے، اب یہ بھی مر گیا، ظالم بھی مر گیا، مظلوم بھی مر گیا، اور دنیا میں بظاہر ظالم بہت پھلا پھولا، وہ 1 سے 2 زمین کر لی، 2 سے 3 کر لی، 3 سے 4 کر لی، بہت زیادہ پھلا پھولا ظالم، اور مظلوم بیچارہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اور ظالم پہ بظاہر کچھ بھی نظر نہیں ہے۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں بھائی بڑے بڑے ظلم کرنے والے، کوئی اللہ کی طرف پکڑ ہی نہیں آ رہی ہے، کوئی اللہ کی طرف عذاب ہی نہیں آ رہا ہے، تو اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، دنیا میں تو عذاب آتا بھی ہے اگر تو وہ ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر آیا، قوم ثمود کا ذکر آیا، فرعون کا ذکر آیا، کتنی دیر کا عذاب ہوگا، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ فرعون کو جو غرق کرا گیا ہے، پانی کے اندر ڈبویا گیا، 5-10 منٹ جان نکل گئی ہوگی، 20 منٹ میں جان نکل گئی ہوگی، آدھا گھنٹے میں نکل گئی ہوگی، لیکن یہ عذاب نہیں، عذاب کی جھلک ہے جو قرآن نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ تو دون عذاب اکبر، عذاب اکبر تو اس عذاب کو کہا گیا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش، کبھی ختم نہیں ہونے والا، نہ نعمتیں ختم ہوں گی جیسے پیچھے آ رہا خالدین فیہا، اور نہ عذاب ختم ہوگا وہ بھی خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ تو کہا کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو، کیونکہ اس نے تو ظلم کرا، اور ظلم کرنے دنیا کے اندر تو بہت ترقی پا گیا یہ، اور مظلوم بیچارہ اور زیادہ ڈوبتا چلا گیا، اس کی ایک زمین تھی وہ بھی چلی گئی، پوری زندگی کی جمع پونجی پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد میں وہ تو بیچارہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اور یہ ظالم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ تو بظاہر تو ظالم مظلوم نقصان میں رہا، خسارے میں رہا، تو نقصان و خسارہ بھی عارضی ہے، اور اس کا جو ہے انعام اور اکرام نظر آ وہ بھی عارضی ہے۔
روز قیامت ان کو دونوں کو کھڑا ہونا ہے، اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا۔ اور ظالم کے اتنی دردناک وعید، اتنی خطرناک وعید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں کم ہو گئیں اگر، اور اس کے حق اگر بچ گیا ہے اگر، تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اتنی خطرناک وعید ہے اس کے بارے میں جو حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے، کسی کا حق مان لیا۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے میں درگزر کروں یا اس کو سزا دوں، یہ میرا بندے کا معاملہ ہے، جیسا آگے وَيُكَفِّرُهُ، اللہ معاف بھی کر دے گا بہت سے گناہوں کو، لیکن ظالم اور مظلوم کی طرف یعنی حقوق العباد میں اگر ڈنڈی ماری ہے، بندوں کے حق کو اگر مارا ہے تو اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ ایسا فیصلہ کرے گا کہ ظالم اور مظلوم کے پوری حیرانگی کے ساتھ دنیا دیکھے گی، سارے کے سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، لیکن وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ نے کہا انصاف والا فیصلہ، کہ اللہ کہے گا کہ ظالم اور مظلوم کو سامنے رکھ کر ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی حق باقی رہ گیا تو مظلوم کے گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ تو اس لیے عقل بھی کہتی ہے ایک دن ہونا چاہیے کہ ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے ساری کرتوت بتلا دی جائیں گی، وعلی اللہ وذالک علی اللہ، اور یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے چاہے مشکل نظر آ، اللہ کا تو کہنا ہی، اللہ کا سوچنا ہی کام کا ہو جانا ہے، کن فیکون، اللہ نے کہا اور وہ کام ہو گیا، اللہ کی سوچ ہی، اللہ کا ارادہ ہی وہ کام کا ہو جانا ہے، وذالک علی اللہ، اللہ پر یہ وہ کام بہت آسان ہے۔ دنیا کے لیے چاہے مشکل ہو، بڑا بڑا خطرناک کام نظر آ رہا ہو، بڑا ایسا مشن جو بالکل کسی طرح سے پائے تکمیل تک نہ پہنچے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وذالک علی اللہ، یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار جیت کا دن، ایمان والے اور کافروں کے لیے، یعنی ایمان والے اگر ہیں تو ان کے لیے جیت کا، اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہار کا دن ہے کہ یوم یجمعکم، اس دن وہ تم کو جمع کر دے گا، لیوم الجمع یعنی فیصلے والے دن کے لیے، جب اللہ جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن میں تو یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئات، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائے کہ اے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جا کر پوری امت میں یہ اعلان کر دو، تمام لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ میرا رحم میرے غصے پر غالب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا، یہ خوف اور امید کے، رجا اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے، یعنی اللہ کا ڈر بھی ہو کہ اللہ پکڑ نہ کر لے، اور اللہ سے امید بھی ہو کہ اللہ معاف بھی کر دے، کیونکہ اللہ کی دونوں کیفیات ہیں، دونوں صفات ہیں، جمالی بھی اور جلالی بھی، اللہ رب العالمین کی دونوں صفات ہیں، لیکن ان دونوں صفات کے اندر بھی اللہ کی جمالی صفت، اللہ کے رحم والی صفت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں سامنے ہو کہ اللہ کے خوف، یعنی اللہ سے خوف بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو کہ اللہ پکڑ نہ کر لے، اللہ پکڑ نہ کر لے گناہ کو، اگر اللہ نے پکڑ کر لی، جو فرمایا کہ اگر اللہ تیری طرف سے معاملہ ہو گیا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی تلقین کہ ہمیں کون سی دعائیں خاص مانگوں میں، تو فرمایا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مانگا کرو خاص طور پر کہ اے اللہ میرا آسان حساب لیجیو۔ فرمایا کہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نام اعمال کو دیکھا، سرسریوں چلتا کر دیا، آگے بڑھا دیا، جا ٹھیک ہے اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا، اللہ نے درگزر کر دیا، اللہ نے رحم کا، عفو کا معاملہ فرمایا، لیکن اے عائشہ اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا تو انسان ایک بوند کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ اب یہ بوند کا حساب نہیں دے سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرات محدثین، شراح حدیث، شارحین حدیث اس حدیث کے تحت یہ بات بیان فرماتے، بوند کا حساب مطلب یہ کہ بوند کی فضول خرچی کریے نا اگر، تب بھی اللہ اس کا حساب لے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی انسان کا ایک بالٹی میں کام ہو رہا تھا، وہ 1.5 بالٹی اس نے استعمال کری، 1.25 بالٹی اگر اس نے استعمال کری، بلکہ ایک بالٹی سے 1-2 بوند اگر اس نے زیادہ استعمال کری، تو اللہ کو حق ہے کہ اس کا حساب لے لے، کیونکہ اس کی ضرورت صرف 1 بالٹی تھی،
لیکن اللہ رب العالمین درگزر فرما دے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہیں تو اللہ درگزر فرما دے گا تاکہ تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ گے، مثال کے طور پانی ہے وہ حلال طریقے سے ہو، یہ موٹی سی چیز ہے. حرام پانی اگر ہے تب تو پکڑ کا ذریعہ ہے، لیکن ٹھیک ہے پانی میں استعمال میں کچھ زیادتی بھی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید اللہ معاف کر دے گا. اللہ کا رحم اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ کا رحم اللہ کے غصے پر غالب. جو آگے اگلے رکوع میں بات آئے گی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنا تمہاری حیثیت ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو. ما استطعتم واسمعوا، اور سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو تو اللہ رب العالمین جو ہے بیڑا پار کر دے گا. لیکن فرمایا اے عائشہ اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا تو کوئی انسان ایک بوند پانی کا حساب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہی تو حساب کی شکل ہے کہ اللہ حساب لے لے گا زیادہ کیوں بہایا پانی، ضرورت جتنے پانی کی تھی اس سے زیادہ پانی کیوں بہایا، تو اللہ اس کا بھی حساب لے لے گا. اور اگر اللہ نے اس کا حساب لے لیا تو پھر کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ایک بوند کا کون حساب دے سکتا ہے، ایک ایک لقمے کا کون حساب دے. بھوک تھی، بھوک کے بقدر کھا لیا، ایکسٹرا ایک لقمہ کھا لیا، مٹھائی کا ایک ٹکڑا ایکسٹرا اٹھا لیا، اس کا کون حساب دے سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کا رحم جو ہے اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور ایمان والے کو اسی لیے اللہ کا رحم مانگنا چاہیے. اور ایک درمیان میں بات ذہن میں آ گئی جو شاید کئی مرتبہ آئی بھی ہے کہ دعا کے اندر بھی اللہ سے اس کا عدل نہیں مانگنا چاہیے. یعنی اللہ تو ہمارے انصاف کا معاملہ فرما. انصاف کا مطلب تو یہ ہے کہ جو تم نے کرا ہے اس کے برابر تم کو سزا ملے، یہ انصاف ہے. یعنی کسی انسان نے اگر فجر کی نماز چھوڑ دی تو انصاف تو یہ ہے کہ جو نماز چھوڑنے کی جو وعید احادیث میں آئی ہیں وہ وعید اس انسان پر منطبق ہوں گی. اگر انسان اللہ سے عدل مانگ رہے اللہ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما، تو عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں عدل. عدل اور انصاف یعنی جو جرم تم نے کرا ہے اتنی سزا تم کو دی جائے، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی اور اس سے کم بھی نہیں دی جائے گی. یہ عدل ہے، برابری، مساوات، انصاف اس کا نام ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے اس کا عدل نہیں مانگنا ہے بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ زیادتی والا معاملہ فرما، کہ اللہ ٹھیک ہے میرے سے نماز چھوٹ گئے لیکن اللہ پکڑ مت فرمانا، اے اللہ تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اے اللہ تو رحم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرمانا، اے اللہ فضل کا معاملہ فرمانا، اے اللہ عدل والا نہیں بلکہ فضل والا معاملہ فرمانا کہ جو ہوا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس سے درگزر فرما دے، اس کو جو ہے بلکہ یہاں تک کہ اللہ جو گناہ میں نے کرا ہے، جو ہم کئی مرتبہ ایک دعا مانگتے ہیں عام طور پر اردو زبان کے اندر کہ اللہ میرے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یعنی اللہ جو گناہ میں نے کرے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اور اللہ اس پر قادر ہے، قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ اللہ نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. تو اللہ رب العالمین کے خوف اور امید دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے، اور غالب اللہ کا رحم اللہ کے غصے پر ہے، لہذا اللہ کے رحم ہی سے امید زیادہ رکھنا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ اس کو کامیابی بتا رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے اور بڑی کامیابی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ دوزخ میں آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں سے لے کر آخر تک تقریباً وہی بات جو ہم الحمدللہ ایمان والے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہے کہ بھئی سارا کام اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، بنانے والا ہے. ایک وقت آئے گا توڑ پھوڑ کر برابر کر دے گا، اور اس دن اللہ رب العالمین کی وہ آواز گونجے گی، اللہ کا اعلان گونجے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. آج کے دن دنیا کے سارے بادشاہ ختم ہو گئے، صرف اللہ کی بادشاہت ہے، اور اللہ خود للہ الواحد القہار، اس ایک زبردست پکڑ والے اللہ کی بادشاہت ہے. تو سارے کی ساری چیزیں اللہ کے کرنے سے ہوتی ہیں، اور اسی کا اس پوری صورت کے اندر بار بار پیغام دیا گیا کہ جو کام بھی کرنے کا ہے، جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. فرمایا جو مصیبت بھی پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، اللہ اس کے دل کو سیدھا راستہ بتلا دیتا، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے.
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، چنانچہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو تم میں سے جو پیٹ پھیر جائے گا، روگردانی کرے گا، تو جان لو کہ ہمارے رسولوں کے ذمے صرف واضح بات پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا رسولوں کے ذمے صرف یہ ہے پہنچا دینا واضح بات، تو اگر تم نے روگردانی کری تو ہمارے رسولوں کے ذمے صرف کھلی ہوئی بات پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چنانچہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والوں، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں روڑا بن جائیں، جو پچھلے رکوع میں بات آئی تھی پچھلی صورت میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں روڑا بن جائیں، رسم و رواج کے معاملے میں سامنے آ جائیں، یا ساری وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اگر وہ کرنے کے لیے آمادہ کریں، ظاہر سے دشمن ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا رہے ہیں، تو وہ دشمن ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ کیونکہ جو مطلق جو کہا جاتا ہے کہ مال اور اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہے، تو مطلق ہے، یعنی یہ آزمائش کی چیز تو ہے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آزمائش کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو ہدایت مل گئی، مال کو کیسے صرف کرنا اس کی ہدایت مل گئی، اولاد کا کیسے استعمال کرنا اس کی ہدایت مل گئی، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ایسی نعمت ہے کہ انبیاء اکرام نے دعائیں کریں اولاد کے لیے، اتنی بڑی نعمت ہے پھر۔ لیکن اگر وہ دشمن بن گئی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن گئی، تو پھر دشمن ہے، چنانچہ ان سے تھوڑے چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اب اس کے بعد میں اگر کوئی سی ایسی چیزیں میں رکاوٹ بن رہی ہے اولاد، یہ رکاوٹ بن رہا ہے مال، لیکن وہ چیز ہٹ گئی، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اس کے بعد کسی گھر کے ذمہ دار کو بھی یعنی یہ سمجھ لے کہ کوئی اکڑ کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، مثلا وہ چاہ رہا ہے کہ میری اولاد، میرے بیوی بچے سارے دین پر چلیں، یا کوئی دین کا کوئی سا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی سا ایسا حکم ہے جو خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو رہا ہے، لو ان نے سمجھایا، ان کو تنبیہ کری اور ان پہ سختی کری، اب اس کے بعد وہ کام صحیح ہو گیا، اب اس کے بعد میں اس گھر کے بڑے کی ذمہ داری معاف کر دے، درگزر کر دے، بلا وجہ کا پچھلی بات پر تانا نہ دے، پچھلی جو ماضی میں جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو کھرے دے نہیں، ان باتوں کو کرے دے نہیں، بلکہ جو بات ہوئی ہے اس بات کو دفن کر دے، اس بات کو ختم کر دے، اس وجہ سے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اب یہ آیت جو آخری میں جو اوپر بات آ گئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہو، اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا بھی ہم مجاہدہ برداشت نہیں کریں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہی بات ہے کہ انسان کوئی گلی نکال لے، یعنی جو کہا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بسا اوقات لوگ مفتیوں سے فتوے بھی اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ ایک دو لفظ جو ہے حلال و حرام کا فرق کرنے والے ہیں، ان ایک دو لفظوں کو غائب کر دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، انسان کا دل بھی بتاتا ہے کہ یہ چیز حق ہے یا غلط ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جائز ہونا چاہیے یا یہ ناجائز ہونا چاہیے، ایک ذہن ہمارا مائنڈ سیٹ رہتا ہے، کسی مفتی کے پاس گئے وہی کے وہی مسئلہ نکلتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ بالکل دل و دماغ پر اپیل کرتی ہے، بالکل دل و دماغ کے مطابق۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل وہی کے وہی نکلتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں تھے، تو یہ شریعت کے اندر جو یہ انسان کا جو دل ہے یہ صحیح رہنمائی کرتا ہے، بہت سارے موقعوں پر صحیح فتویٰ دل دیتا ہے انسان کا، کہ انسان اپنے دل سے فتویٰ لے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کئی مرتبہ انسان مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے وقت بھی ایک چھوٹا سا لفظ غائب کر دیتا ہے، جس لفظ پر حرام اور حلال کا انحصار تھا، جس لفظ کی وجہ سے مسئلہ بدل جاتا، وہ حلال نظر آ رہا ہے لیکن وہ لفظ اگر یہ بیان کر دیتا تو اس کی وجہ سے وہ معاملہ حرام ہوتا، لیکن اس نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے اس چیز کو غائب کر دیا، اور آ کے وہ ہم نے فلاں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آ گئے، فلاں عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آ گئے، اور اچھا یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ صرف مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب فلاں عالم صاحب یا فلاں مفتی صاحب نے رجوع کرا کہ حضرت فلاں صاحب نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، اس کا آپ نے یہ جواب دیا کیا، یا یہ واقعی یہ بات ہے، بھائی نہیں، انہوں نے یہ مسئلہ تو پوچھا ہی نہیں،
انہوں نے تو یہ بات پوچھی تھی اور اس بات کا جواب یہ ہے جو ہم نے دیا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی مجاہدے والی بات، یعنی یہ نہیں کہ فَاسْتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے بس میں اتنا ہی، حتی الامکان اتنا جتنا انسان دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے بچنے کے لیے. نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی چھوٹا موٹا کام ہے گھر کے اندر، انسان نے ایسے چلا دیا اس کو، ہو گیا تو ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں. لیکن بڑا کام ہے، اگر کوئی بڑی تجارت کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کوئی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، آخری حد تک انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ کام کامیاب ہو جائے. تو اسی طریقے سے دنیا کے دین کے معاملے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم، آخری حد تک جتنی ہماری گنجائش ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کریں جتنی ہماری. اس کے بعد وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سمع اور طاعت یعنی سننا اور اطاعت کرنا، یہ صحابہ کرام کی بہترین صفات تھی کہ سمعنا و اطعنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو سنا اور اطاعت کری. سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کری. قیل و قال صحابہ کیا نہیں تھا کہ اس کا مطلب ایسا کیوں ویسا کیوں ایسا کیوں نہیں ایسا کیوں، قیل و قال نہیں، بلکہ نبی کی بات سنی سمعنا و اطعنا. تو یہ حکم دیا گیا ایمان والوں کو واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور بہترین وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنے لیے بہترین خرچ کرو ذخیرہ اندوزی کے لیے. اس وجہ سے کہ جس نے اپنے دل کو بخل سے بچا لیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہے. مال کے خرچ کرنے کے بارے میں تفصیل سے پچھلے رکوع میں بات آئی تھی کہ بہت بڑی عبادت ہے اور بخل انتہائی برا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کنجوس انسان دین کے معاملے میں تو بہرحال اپنی جگہ ہے ہی صحیح، دنیا میں بھی اس کی اوقات نہیں رہتی ہے. معاشروں کے مال کی آنا اور جانا یہ قدرتی پروسیس انسان کے ساتھ اللہ نے لگا دی ہے کہ مال کما ہی اس لیے رہا ہے کہ خرچ کرے. بھائی اس کے جائز ضرورتیں اگر ہیں، یہ الگ بات ہے، فضول خرچی اور وہ ساری چیزیں تو منع ہے، لیکن جائز ضرورت ہے انسان کی. اس کا اچھا کھانے کا دل کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کھا رہا ہے، اچھا پہننے کا دل کر رہا ہے لیکن وہ نہیں پہن رہا ہے، صرف کنجوسی کی وجہ سے. اگر وہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے کوئی مجاہدہ کر رہا ہے کہ بھائی اچھا لباس پہننے میں میرے تکبر آ جاتا ہے تو میں سادہ پہنوں گا، اچھا کھانے سے میں عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے میں سادہ کھاؤں گا، یہ تو بہت اچھا عمل ہے کہ یہ دین کے لیے کر رہا ہے. لیکن بخل کی وجہ سے کہ نہیں یار یہ 100 روپے کی چیز آ رہی میں نہیں لوں گا، 100 روپے خرچہ ہو جائے. بھائی 100 آئے ہی اس کے لیے کہ خرچہ ہو. لہٰذا بخل بہت برا عمل ہے، انتہائی برا عمل ہے بخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی. اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے دل کو اپنے نفس کو اس سے بچا لیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بھی اور اپنی دنیا کے لیے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ بخل نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں اور دنیا کے جائز چیزوں کے لیے بھی خرچ کریں. تو یہ کامیابی کا دار و مدار ہے اپنے نفس کو کنجوسی سے بچا لینا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض بہترین قرض دو گے یضاعفہ لکم، وہ اس کو زیادہ کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ شکر گزاری کو پسند کرنے والا اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.